Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مالا وإن والدي يحتاج إلى مالي قال أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم کلو من کسب اولادکم صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں مالدار ہوں اور میرا باپ میرے مال کا محتاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کے لیے ہیں، کیونکہ تمہاری اولاد تمہاری سب سے بہتر کمائی ہے، لہٰذا اپنی اولاد کی کمائی کھاؤ۔ یہ حدیث جو حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں اس بات کی صراحت فرمائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو والد ہے وہ ضعیف ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، اور وہ اب میرے مال کا محتاج ہے، یعنی اسے میرے مال کی ضرورت ہے، میرے پیسوں کی ضرورت ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ انت و مالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، یعنی تیرا باپ جو ہے اس بات کا زیادہ مستحق ہے اور زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، اس کی مالی مدد کی جائے، اگر اسے کوئی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اس لیے کہ جس طرح کہ تیرے جسم پر تیرے باپ کا حق ہے، اسی طرح تیرے مال پر بھی تیرے باپ کا حق ہے، یعنی چونکہ تیری دنیا میں آنے کا سبب وہ تیرا باپ بنا ہے، اگر تیرا باپ نہ ہوتا تو تیرا وجود دنیا میں نہ ہوتا، اسی طرح جب تیرے وجود کے اوپر تیرے جسم پر تیرے باپ کا حق ہے تو جو تو کماتا ہے، یعنی جو تو کسب کرتا ہے اور جو تو پیسہ وغیرہ کماتا ہے، اس پر بھی تیرے باپ کا حق بنتا ہے کہ تو اس کے ساتھ تعاون کرے، اور جب وہ مفلس ہو تو اس کی خیر خواہی طلب کرے، اور اسی طرح جب اسے پیسوں کی ضرورت ہو یا مال کی ضرورت ہو تو اس میں اس کا ہاتھ بڑھائے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس جانب گامزن کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا باپ فقیر ہے، مفلس ہے یا محتاج ہے، اسے کسی کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو وہ مال و دولت سے نوازا ہے، تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرے، ماں باپ کے اوپر اپنے مال و دولت کو خرچ کرے، اور حتی الامکان اس چیز کی کوشش کرے کہ والد صاحب کو یا والدہ کو اگر کہیں کوئی مرض لاحق ہو تو اس کے لیے ہمتاً کوشش کرے۔ جب وہ اپنا یہ پیسہ خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ان کے والدین کو بھی راضی فرما دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر انہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے، جو ان کے آخرت کے اندر بھی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں دیکھے، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کے حصول کو ممکن نہ بنا لے۔ تو جنت تبھی ملے گی، اللہ کی رضا تب حاصل ہوگی جب انسان اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کی اطاعت کرے، اور جب ان کو کوئی بیماری یا کوئی مرض وغیرہ لاحق ہو تو اس میں ان کے ساتھ تعاون کرے، حتی الامکان اس چیز کی کوشش کریں کہ والد صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت عطا فرما دے۔ اب چاہے اس کے لیے بھاگ دوڑ تگ و دیو کی ضرورت پڑے یا اس کے لیے مال یا روپیہ وغیرہ خرچ کرنا پڑے، تو وہ اس میں یہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھاگ دوڑ کی وجہ سے یا میرے مال دولت کی وجہ سے اگر میرے والد کو یا میری والدہ کو صحت عطا فرما دے تو میرے لیے باعث اجر اور باعث غنیمت بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں والدین کا احترام کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ ان کی حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.